پاکستان کو سعودی عرب سے مزید $1 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کر دی۔ رقم $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ اسٹیٹ بینک کو $2 ارب 15 اپریل کو منتقل ہوئے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا $5 ارب ڈپازٹ کی بھی سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ میچورٹی 2028 تک جائے گی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی آج رات ختم ہو جائے گی۔ دونوں ممالک وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر 15 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہوئے تھے۔ مستقل سیز فائر کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور کل ہونے کا امکان۔ گزشتہ روز امریکہ کے ایرانی کارگو جہاز کو قبضے میں لینے پر ایرانی وفد نے مذاکراتی عمل میں آنے سے انکار کیا۔ پاکستان کی دیگر ثالثوں کے ساتھ مل کر جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں اور رابطے جاری۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکی وفود کی آج رات گئے آمد متوقع۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، سرکاری ملازمین ورک فرام ہوم کر رہے ہیں۔ بدھ تک ڈیل نہ ہوئی تو جنگ یقینی ہے، ایران مذاکرات کرے گا، ایسا نہ کیا تو اسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آج اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں۔ بات چیت میں پیش رفت ہو گئی تو وہ خود بھی ایرانی قیادت سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو جائے گی، مگر جلد بازی نہیں کروں گا۔ ایران سے جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ اوباما کے جوہری معاہدے سے بہتر ہوگا۔ ایران کے تباہ شدہ نیوکلیئر پلانٹ سے افسودہ یورینیم نکالنا مشکل کام ہوگا۔ امریکہ جنگ جیت رہا ہے۔ ڈیموکریٹس امریکی فوج اور ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابیوں کو کم ظاہر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی بھی برقرار رکھنے کا اعلان۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کسی صورت قبول نہیں۔ 2 ہفتے کے دوران ایران نے میدان جنگ میں نئے پتہ دکھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں۔ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے۔ ایران نے تجارتی جہاز پر قبضہ اور عملہ یرغمال بنانے پر امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت درج کرا دی۔ تہران کا امریکہ سے توسکہ اور عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق جہاز پر قبضہ غیر قانونی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور عالمی بحری تنظیم فوری مداخلت کرے۔ کشیدگی میں مزید اضافے کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ امریکی نائب صدر کے اسلام آباد کے مجوزہ دورے میں تاخیر۔ جے ڈی وینس ابھی واشنگٹن سے روانہ نہیں ہوئے۔ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف بھی ممکنہ طور پر دورے کا حصہ ہوں گے۔ امریکی وفد کا دورہ اسی صورت ہوگا جب مذاکرات کی تصدیق ہو جائے گی۔ حکام کے مطابق مذاکرات عارضی طور پر مؤخر کر دیے ہیں۔ صورتحال واضح ہونے پر امریکی وفد اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد کی کل اسلام آباد آمد متوقع۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے آنے کی صورت میں ایرانی اسپیکر بھی ڈائیلاگ میں شریک ہوں گے۔ دونوں طرف سے جارحانہ بیانات کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر پوسٹ کی، بڑے تہذیبی وقار کی حامل ریاستیں دباؤ اور دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرتی۔ یہ اصول اسلامی اور نظریاتی بنیادوں پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ امریکہ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ سرنڈر چاہتا ہے لیکن ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کے امریکہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہے۔ امریکی حکام کی غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایرانیوں کو ملک کے حقائق سے آگاہ رکھنا چاہیے۔ غلط معلومات اور غیر حقیقی وعدے مسائل کو حل کرنے میں کوئی مدد فراہم نہیں کرتے۔
صدر ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ وائٹ ہاؤس بیان کے مطابق تہران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔ سینیٹر چیک شمر کہتے ہیں کہ امریکی سینٹ میں جنگی اختیارات کی قرارداد پر کل 5ویں بار ووٹنگ ہوگی۔ ریپبلکن سائیڈ لائن پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے سروس ممبران فرنٹ لائن پر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہیں اس وقت تک ریکارڈ پر رکھیں گے جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی کونسل کے صدر آنٹونیو کوسٹا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کاوشوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا نے پاکستانی کاوشوں کو سراہتے ہوئے یورپی یونین کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایران اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک بات چیت۔ عباس عراقچی سے گفتگو میں علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مسلسل بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی سفارتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اسحاق ڈار نے آسٹریلین وزیر خارجہ پینی وونگ کو پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اسلام آباد مذاکرات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مشرق وسطی میں امن کا انحصار صدر ٹرمپ کے فیصلوں پر ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا، مشرق وسطی تنازع میں امن کو جزوی کامیابی ملی لیکن صورتحال اب بھی نازک ہے۔ جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور حقیقی امن قائم کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے سمجھ لیا ہے مزید پیش رفت تباہی کا باعث ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی امید۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $94.94 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $88.50 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں ایک اونس سونا $4,824 کا ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس سنبھلنے لگی۔ MSCI انڈیکس میں 0.9% اضافہ۔ جنوبی کوریا کے کاسپے انڈیکس میں 2.1% بہتری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 2,248 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,74,445 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.91 پر برقرار۔ تہران میں امام خمینی انٹرنیشنل اور مہرآباد ایئرپورٹ کھول دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی کا ہفتے سے ملک کے دیگر ایئرپورٹس کو بھی مرحلہ وار کھولنے کی منظوری دینے کا فیصلہ۔ ہوائی اڈوں میں رومیہ، کرمانشاہ، آبادان، شیراز، کرمان، رشت، یزد، زاہدان، گرگان، بیرجنز شامل۔ امریکی صدر کی کابینہ کی اہم رکن وزیر محنت لوری شاویز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق وہ نجی شعبے میں نئی ذمہ داری سنبھالنے جا رہی ہیں۔ لوری شاویز کے نائب کیتھ سورینڈر لنک کو قائم مقام وزیر محنت مقرر کر دیا گیا۔ یہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں کابینہ سے رخصت ہونے والی تیسری خاتون رکن ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان کے استعفے کے پیچھے بدعنوانی اور غیر اخلاقی رویے کے الزامات ہیں، جن میں ماتحت اہلکار کے ساتھ مبینہ تعلق اور دوران ڈیوٹی شراب نوشی شامل۔ مصور پاکستان حکیم امت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 88واں یوم وفات۔ علامہ اقبال کی فکری رہنمائی نے قیام پاکستان کی جدوجہد کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ شاعر مشرق نے اپنے فکر اور شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ہونے کا شعور دیا۔ خطبہ الہ آباد میں تصور پاکستان پیش کیا، جس کی عملی تعبیر 14 اگست 1947 کو عمل میں آئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، فکر اقبال آج بھی امید اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کا علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت۔